السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلوا علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک دفعہ اور نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں، پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ چھوڑ کے تیرا دامن رحمت آقا ہم سے بھول ہوئی، چھوڑ کے آپ کا دامن رحمت آقا ہم سے بھول ہوئی، کھو دی اپنی قدر و قیمت آقا ہم سے بھول ہوئی۔ چھوڑ کے آپ کا دامن رحمت آقا ہم سے بھول ہوئی، کھو دی اپنی قدر و قیمت آقا ہم سے بھول ہوئی۔ حد سے گزری ہے نادانی آپ کی کوئی بات نہ مانی، حد سے گزری ہے نادانی آپ کی کوئی بات نہ مانی، گھیرے ہوئے ہیں نفرت و ذلت آقا ہم سے بھول ہوئی، گھیرے ہوئے ہیں نفرت و ذلت آقا ہم سے بھول ہوئی۔ اور دیکھ ہماری آنکھ مچولی اپنا سینہ اپنی گولی، دیکھ ہماری آنکھ مچولی اپنا سینہ اپنی گولی، بھول گئے ہم درس اخوت آقا ہم سے بھول ہوئی، بھول گئے ہم درس اخوت آقا ہم سے بھول ہوئی۔ اور علم و عمل سے رشتہ ٹوٹا جب سے آپ کا دامن چھوٹا، علم و عمل سے رشتہ ٹوٹا جب سے آپ کا دامن چھوٹا، فرقہ فرقہ ہو گئی امت آقا ہم سے بھول ہوئی، فرقہ فرقہ ہو گئی امت آقا ہم سے بھول ہوئی۔ اور دنیا کے ٹھکرائے ہوئے ہیں، دنیا کے ٹھکرائے ہوئے ہیں آپ کے در پہ آئے ہوئے ہیں، دنیا کے ٹھکرائے ہوئے ہیں آپ کے در پہ آئے ہوئے ہیں، کھول دو اپنا باب رحمت آقا ہم سے بھول ہوئی، کھول دو اپنا باب رحمت آقا ہم سے بھول ہوئی۔ چھوڑ کے آپ کا دامن رحمت آقا ہم سے بھول ہوئی، کھو دی اپنی قدر و قیمت آقا ہم سے بھول ہوئی۔ اور نواز دیوبندی نے بڑی اچھی بات کہی ہے، ایک سمندر ہے جو طوفان سے خوش ہوتا ہے، ایک سمندر ہے جو طوفان سے خوش ہوتا ہے، میرا بھائی میرے نقصان سے خوش ہوتا ہے۔ آج ہمارا یہی المیہ ہے، آج امت محمدیہ اس کگار پر پہنچ گئی ہے کہ غیر کی تو بات ہی نہیں، انسان اپنے سگے بھائی کا اپنا نہیں رہا ہے، جبکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا ایک حصہ ہے انما المؤمنون اخوہ، تمام مومنین آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ تو بڑی اچھی منظر کشی کری ہے
ایک سمندر ہے جو طوفان سے خوش ہوتا ہے، میرا بھائی میرے نقصان سے خوش ہوتا ہے، اور آپ کے ہنسنے سے محسوس ہوا ہے مجھ کو، آپ کے ہنسنے سے محسوس ہوا ہے مجھ کو، ایک خوشحال پریشان حال سے خوش ہوتا ہے، ایک خوشحال پریشان سے خوش ہوتا ہے، میرا بھائی میرے نقصان سے خوش ہوتا ہے۔ درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، جو مجھے بارہا سنتے ہیں انہیں اس بات کا بخوبی علم ہے کہ میں صرف دل لبھانے والی اور طبیعت کو خوش کرنے والی باتوں کا قائل نہیں ہوں، بلکہ میرا حال ہے میں آئینہ ہوں، دکھاؤں گا داغ چہرے کے، میں آئینہ ہوں، دکھاؤں گا داغ چہرے کے، جسے ہو ناپسند وہ سامنے سے ہٹ جائے، جسے ہو ناپسند وہ سامنے سے ہٹ جائے۔ حضرات، یہ ربیع الآخر کا مہینہ ہے جو ربیع الغوث کے نام سے بھی جانا اور پہچانا جاتا ہے۔ بڑے دھوم دھام سے ہر چہار جانب غوث اعظم کے ذکر کی محفلیں سجائی جاتی ہیں، آپ کے نام سے نیازیں ہوتی ہیں، اور لوگ اپنے اپنے طور پر نذرانے عقیدت پیش کرتے ہیں۔ بے شک یہ ایک کار خیر ہے، کار ثواب ہے، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، لیکن ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم ایک زمانے سے غوث اعظم کا ذکر کرتے ہوئے آ رہے ہیں، غوث اعظم کی نیاز دیتے ہوئے آ رہے ہیں، غوث اعظم کی محفلیں سجاتے بھی ہیں اور جہاں ہوتی ہے اس میں شرکت بھی کرتے ہیں۔ ذرا انسان اپنے اندر جھانک کر یہ بتائے کہ وہ غوث اعظم کی سیرت پر عمل کتنا کرتا ہے، غوث اعظم کے طریقے پر وہ کتنا چلتا ہے، غوث اعظم کی تعلیمات پر اس کا کتنا عمل ہے۔ وہ ہر انسان اپنے اندر غور کرے اور پھر غور کر کے بتائے کہ میں اتنا فیصد غوث اعظم کی تعلیمات پر عمل کرتا ہوں۔ عزیزان محترم، غوث اعظم تو بہت دور کی شخصیت ہو گئی، جب ہمارا عمل سرکار کی تعلیمات پر نہیں ہے، جو کائنات کے لیے سارے جہان کے لیے رحمت بن کر آئے، جب ہمارا ان کی تعلیمات پر عمل نہیں ہے تو ان کے ماننے والے کی تعلیمات پر ہم کب عمل کر سکتے ہیں؟ یہ ایک حقیقت ہے، اور اس حقیقت کا سامنا آپ کو کرنا پڑے گا۔ ابھی بھی اگر ہم نے روش نہ بدلی اور ہمارے محفلوں کا جو معیار ہے وہی معیار چلتا رہا تو یقین مانے قیامت تک ہماری اصلاح نہیں ہو سکتی ہے۔ اگر اصلاح کرنی ہے تو ہم سے جو غلطیاں ہو رہی ہیں اس غلطیوں کو اجاگر کرنا پڑے گا، ان غلطیوں کو بتانا پڑے گا کہ ہم یہاں پر غلطی کر رہے ہیں اور ہمیں اس کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ میرے عزیزوں، قرآن مقدس کی میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، رب تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے ایمان والو، تم ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھاؤ، ایک دوسرے کا حق نہ مارو، ایک دوسرے کی چیزوں پر زبردستی قبضہ نہ کر لو، کیونکہ یہ اللہ کو یہ عمل سخت ناپسندیدہ ہے۔
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے خلاف وعید بیان کی ہے کہ جو لوگ ایسا کرتے ہیں، جو کسی کا ناحق مال کھاتے ہیں، کسی کے ناحق سامان پر قبضہ کرتے ہیں، کسی کو ناحق تکلیف دیتے ہیں، کسی کو ناحق پریشان کرتے ہیں، تو انہیں کل قیامت میں، کل میدان محشر میں پورا اس کا بدلہ دینا پڑے گا۔ حضرات، ہمیں اس چیز کی تو فکر ہوتی ہے کہ فلاں شخص جو ہاف آستین کا کپڑا پہن کے نماز پڑھتا ہے، اس کی نماز ہو جائے گی یا نہیں ہوگی؟ ہم یہ سوال پوچھتے ہیں نا، لیکن اس چیز کی کبھی فکر نہیں ہوتی کہ ہم نے فلاں کا مال مار رکھا ہے، اللہ میری مغفرت کرے گا یا نہیں کرے گا؟ کیوں؟ کیونکہ اس چیز کی اہمیت ہماری نگاہ میں زیادہ ہے اور حقوق العباد کی اہمیت ہماری نگاہ میں کچھ نہیں ہے۔ اسی لیے ہم حقوق اللہ والے مسائل تو پوچھتے ہیں، لیکن حقوق العباد کے تعلق سے ہم کبھی سوال نہیں کرتے ہیں۔ ہم کبھی یہ نہیں پوچھتے کہ ہم نے فلاں کا بیجا مال کھا لیا، اس کی فلاں جگہ پر ہم نے زبردستی قبضہ کر لیا ہے، کیا ایسا کرنے کے بعد بھی اللہ میری عبادتوں سے خوش ہو جائے گا، میری مغفرت فرما دے گا؟ یہ ہم سوال نہیں کرتے۔ ہم سوال کریں گے تو اس کے تعلق سے کریں گے جس کا تعلق اللہ سے ہے۔ اللہ کی مرضی ہوگی تو وہ بخش دے گا، نہیں ہوگی تو نہیں بخشے گا۔ لیکن حقوق العباد کا تعلق یہ ہے کہ جب تک بندہ نہ معاف کر دے، اللہ فرماتا ہے کہ میں بھی اسے کبھی معاف نہیں کروں۔ لیکن آج ہماری پوری امت کو، امت کی اکثریت کو اس چیز میں لگا دیا گیا ہے کہ ان کی توجہ ہی اس طرف نہیں جاتی کہ ہمیں اس کا بھی خیال کرنا ہے۔ یہ بھی ہماری تعلیمات کا حصہ ہے اور سب سے پہلا حصہ ہے۔ آج ہمیں ان چیزوں سے دور کر دیا گیا ہے، ہمیں دوسری چیزوں میں پھنسا دیا گیا ہے۔ 11ویں کا مہینہ آیا، ہم بڑے شوق اور ذوق کے ساتھ 11ویں منا رہے ہیں، اہتمام کر رہے ہیں، اچھی چیز ہے، لیکن کب ہمارے اندر یہ شعور بھی بیدار ہوگا کہ جن کا حقوق ہم نے مارا ہے ہمیں ان سے معافی بھی مانگنی ہے یا ان کے سامان کو بھی واپس کرنا ہے؟ نہیں آتا، کیونکہ اس کی اہمیت ہمارے دل میں نہیں ہے۔ میرے عزیزوں، حدیث پڑھیں، سرکار کی تعلیمات پڑھیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ کس قدر سرکار نے اس تعلق سے وعید فرمائی ہے۔ آج ہم ان چیزوں کو کوئی عیب نہیں سمجھتے، کوئی گناہ نہیں سمجھتے، کوئی جرم نہیں سمجھتے ہیں۔ ہم کر رہے ہیں، کوئی ہم سے کمزور ملا ہم نے اسے تھپڑ لگا دیا، کمزور ملا ہم نے اسے گالی دے دی، کمزور ملا ہم نے اس کا سامان چھین لیا، لیکن ہمیں اس چیز کا خوف نہیں ہے کہ کل یہی کمزور میدان محشر میں ہمارا تمام عمل لے لے گا اور ہمارے پاس کوئی نیکی نہیں بچے گی۔ میرے عزیزوں، اللہ رب العزت منصف ہے، انصاف کرنے والا ہے، اس سے بڑھ کر کوئی انصاف کرنے والا نہیں ہے۔ آج اس دنیا میں تو تم کسی کمزور پر ظلم ڈھالو گے، کسی کو پریشان کر لو گے اپنے طاقت کی بنیاد پر، لیکن کل میدان محشر میں جب خدا انصاف کی کرسی پر بیٹھے گا اور انصاف کرے گا تو اس وقت نہ تمہارا زور چلے گا، نہ تمہارا ظلم چلے گا، نہ تمہارا جبر چلے گا، بلکہ اللہ کا جو فیصلہ ہوگا اسے ہر حال میں تمہیں منظور کرنا پڑے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا۔ خراسان کا ایک بادشاہ آیا حج کرنے کے لیے، اس کا لباس اتنا لمبا تھا کہ وہ زمین پر گھسٹ رہا تھا۔ دوران طواف، جب خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں تو اس طواف کے دوران ایک غریب شخص کا پیر اس کے دامن پر پڑ گیا۔ اب چونکہ بادشاہ تھا، بادشاہی فخر تھا، اسے اپنی طاقت پر غرور تھا، اس نشے میں آ کر اس نے اس غریب کو ایک تھپڑ مار دیا۔ وہ حضرت عمر کی بارگاہ میں مقدمہ لے کر گیا کہ اے عمر فاروق، فلاں انسان نے مجھے تھپڑ مارا ہے، آپ مجھے انصاف دلائیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انصاف دیکھیں، عدل دیکھیں اور خوف الہی دیکھیں۔ آپ نے اس بادشاہ کو طلب کر لیا اور اس کے سامنے دو آپشن رکھا، کہا تو بادشاہ ہوگا اپنے لیے ہوگا، عمر کی نگاہ میں تمام مسلمان برابر ہیں، یہی سرکار کی تعلیم ہے، تیرے پاس صرف دو آپشن ہیں،
یا تو تو اس غریب سے، اس کمزور انسان سے جسے تو نے تھپڑ مارا ہے اپنے بادشاہی کے زوم میں، اپنی طاقت کے غرور میں جسے تو نے تھپڑ مارا ہے، یا تو اس سے معافی مانگ لے اور وہ تجھے معاف کر دے. تیرے پاس ایک یہ آپشن ہے. یا دوسرا آپشن یہ ہے کہ اگر وہ معاف نہیں کرتا ہے تو پھر تو بھی تھپڑ کھانے کے لیے تیار ہو جا. تیسرا کوئی تیرے پاس راستہ نہیں. خراسان کے بادشاہ نے کہا کہ عمر یہ کیا انصاف ہے؟ میں ایک ملک کا بادشاہ ہوں، بادشاہ کہیں کسی غریب سے معافی مانگا کرتے ہیں؟ کہیں بادشاہ کو بھی کوئی غریب تھپڑ مار سکتا ہے، کوئی کمزور مان سکتا ہے؟ حضرت عمر نے کہا کہ تو اپنے ملک کا بادشاہ ہوگا. عمر کی نگاہ میں بادشاہ ہو یا فقیر ہو دونوں برابر ہیں. عمر نہ کسی کی بادشاہت کو دیکھتا ہے نہ کسی کے فقر کو دیکھتا ہے. تیرے پاس فقط یہی دو آپشن ہیں کہ یا تو اس غریب سے معافی مانگ لے اور وہ تجھ سے راضی ہو جائے، یا پھر تو اس سے بھی تھپڑ کھانے کے لیے تیار ہو جا. تیسرا کوئی آپشن نہیں. وہ بادشاہ ڈر کے بھاگ گیا رات ہی رات، اور جا کر اس نے اپنا مذہب تبدیل کر لیا. اس نے مذہب اسلام کو چھوڑ دیا. لوگ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تانا دینے لگے کہ عمر نے ایک قیمتی شخص کو ضائع کر دیا. عمر نے ایک بادشاہ کے ساتھ ایسا رویہ اختیار کیا کہ وہ مذہب چھوڑنے پر تبدیل ہو گیا. عمر نے کہا اے زبان کھولنے والوں، اپنی زبان کو خاموش کر لو. عمر کے فیصلے نے قیامت تک کے غریبوں کو یہ طاقت دے دی ہے کہ اگر کوئی بھی بادشاہ، کوئی بھی حکمران، کوئی بھی طاقتور ان پر ظلم کرے تو عمر کا یہ فیصلہ ان کے لیے مشعل راہ ہوگا، اور وہ بھی اس کے خلاف کھڑے ہو سکتے ہیں اور اس سے اپنا بدلہ مانگ سکتے ہیں. یہ مذہب اسلام کی تعلیمات. آج ہم ان تعلیمات سے کوسوں دور ہو گئے ہیں. آج ہم کسی کا حق مار رہے ہیں، ہمیں یہ خیال نہیں پیدا ہوتا کہ ہمیں اس سے معافی بھی مانگنی ہے. ہم کسی کو ناحق ستا رہے ہیں، ہمیں یہ نہیں پتا ہے کہ ہم جسے ستا رہے ہیں کل یہ میدان محشر میں ہمارے لیے کیا کر سکتا ہے. کیونکہ ہمیں اپنی طاقت پہ غرور ہے، اپنی امیری پہ غرور ہے، ہم اسی کے نشے میں چور ہیں. جبکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ سنو میرے عزیز، ان باتوں کو اپنے دل میں بٹھاؤ. ان باتوں کو دل میں بٹھا کر جب اس پر عمل کرو گے تو صحیح اعتبار سے غوث اعظم کے نقش قدم پر چلنے والے بھی کہلاؤ گے، اور صحیح اعتبار سے 11ویں منانے والے بھی کہلاؤ گے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے پوچھا ہے میرے صحابہ ذرا بتاؤ تو سب سے زیادہ مفلس شخص کون ہے؟ مفلس یعنی غریب، اور غریب سے بھی نیچے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ میرے صحابہ بتاؤ تو سب سے زیادہ مفلس کون ہے؟ تم کسے سب سے زیادہ مفلس سمجھتے ہو؟ صحابہ اکرام نے عرض کیا جس کے پاس مال و دولت نہ ہو، پہننے اور کھانے کے لیے کوئی اسباب نہ ہو، ایسا شخص سب سے زیادہ مفلس ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں میرے صحابہ، تم جسے مفلس سمجھ رہے ہو حقیقی اعتبار سے وہ مفلس نہیں ہے، بلکہ مفلس تو وہ شخص ہے جو قیامت کے دن آئے اور اس حال میں آئے کہ اس نے نمازیں بھی پڑھی ہوں، اس نے روزے بھی رکھے ہوں، اس نے زکاتیں بھی دی ہوں، حج بھی کیے ہوں، عمرے بھی کیے ہوں، تمام نیکیاں کر کے وہ میدان محشر میں آئے، لیکن انجام یہ ہوگا کہ اس کے دامن میں کوئی نیکیاں نہیں بچیں گی. کیوں؟ کیونکہ نمازیں اس نے ضرور پڑھی تھی لیکن ساتھ ہی ساتھ کسی کا حق مارے ہوئے تھا. روزہ اس نے ضرور رکھا تھا لیکن ساتھ ہی ساتھ کسی کو ستا کر آیا تھا. حج اس نے ضرور کیا تھا لیکن کسی پر قہر برپا کر آیا تھا. اس نے نیک کام ضرور کیے تھے لیکن کسی پر ظلم، کسی پر تشدد اور کسی کا مال ناحق کھا کر آیا تھا. جب وہ میدان محشر میں آئے گا اللہ رب العزت ان تمام حقداروں کو بلائے گا، اے فلاں شخص تم بھی آ جاؤ، اس نے تمہارا حق مارا ہے، اے فلاں تم بھی آ جاؤ، اس نے تمہارا حق مارا ہے. اور اللہ اس کی نیکیاں اٹھا کر ان کو دیتا رہے گا. جتنا حق جس کا مارا ہوگا اللہ اس کی نیکیاں اسے اٹھا کر دیتا رہے گا یہاں تک کہ اس کے دامن میں تمام نیکیاں ختم ہو جائیں، کوئی نیکی نہیں بچی ہوگی. سرکار فرما رہے وہ نماز روزہ تمام سب کچھ کر کے آیا ہوگا، تمام عبادتیں کر کے آیا ہوگا، لیکن جب اللہ اس کی نیکیاں جس کا حق اس نے مارا ہوگا دنیا میں دینا شروع کرے گا تو اس کے دامن میں ایک بھی نیکی نہیں بچے گی. ابھی بھی کچھ حقدار بچ جائیں گے
کہ جن کا حق واپس کرنا ہوگا تو اب چونکہ اس کے دامن میں تو کوئی نیکی نہ رہی جو اللہ رب العزت ان حقداروں کو دے گا، تو اب اللہ یہ کرے گا کہ ان حقداروں کا جو گناہ ہوگا وہ گناہ اٹھا کر اس کے دامن میں اور اس کے سر پر ڈال دے گا کہ اب ان کے گناہوں کا بوجھ یہ شخص اٹھائے گا۔ اور اس طریقے سے سرکار نے فرمایا کہ یہ شخص سب سے زیادہ مفلس ہے جس کے دامن میں نہ کوئی نیکی ہے اور گناہ جو دوسروں کے تھے اسے بھی سر پر اٹھا لیا ہے۔ عزیزان محترم، سرکار دو عالم کی تعلیمات ہیں۔ آج ہم دنیا میں غریبی سے بچنے کے لیے کیا جد و جہد نہیں کرتے ہیں، ہر اعتبار سے دنیا کمانے کی کوشش کرتے ہیں، مال حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اچھا سے اچھا مکان، اچھی سے اچھی دکان بنانے کی کوشش کرتے ہیں، اس لیے کہ غریبی ہمارے ارد گرد بھی نہ آئے، مفلسی ہمارے ارد گرد بھی نہ آئے۔ ارے میدان محشر کی مفلسی سے بچنے کی کب ہم فکر کریں گے اور کب ہمارے اندر اس چیز کی فکر پیدا ہوگی کہ ہمیں میدان محشر میں بھی مفلسی سے بچنا ہے۔ میرے عزیزوں، اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمیں زمانے سے یہ چیزیں بتائی نہیں گئیں، ہم ان تعلیمات سے آشنا ہی نہیں ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ حقوق العباد کی کیا اہمیت ہے، ہمیں یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ کسی کا حق مار لینا کتنا بڑا گناہ ہے اور حق مارنا کسے کہتے ہیں۔ آج لوگ مسواک کے تعلق سے مسائل پوچھ لیں گے کہ اگر کوئی مسواک نہیں کرتا وضو کے درمیان تو اس کا وضو کیسا ہے؟ میرے عزیزوں، اس کا وضو کیسا ہے نہیں ہے، اور مسواک کرنا یہ باعث نجات نہیں ہے۔ یہاں ہم لوگوں کا حق مارے بیٹھے ہیں، ہمیں اس کی فکر نہیں ہو رہی ہے۔ اور ایک بات اور کہہ دوں کہ آج ہم اپنی بہنوں کا حق مار رہے ہیں، اور یہ ایسی حقیقت ہے جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے۔ صاحب شریعت نے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے باپ کی جائیداد میں بیٹیوں کا حق رکھا ہے، لیکن ذرا بتائیں سینے پہ ہاتھ رکھے کتنے لوگ اپنی بہن کو حصہ دیتے ہیں، کتنے باپ اپنی بیٹیوں کو حصہ دیتے ہیں؟ کیا ہمارے اندر جب تک سرکار کا ڈنڈا، یعنی یہ ظاہری سرکار جو ہے، جب تک اس کا ڈنڈا نہیں برسے گا ہمارے اندر خوف خدا نہیں پیدا ہوگا؟ ارے سرکار تو ہر تعلیم دے کر چلے گئے ہیں، ہر بندے کو قیامت تک کے لیے مشعل راہ دے کر چلے گئے ہیں، زندگی گزارنے کا طریقہ دے کر چلے گئے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہم دنیا کی اس رنگینیوں میں ایسا گم ہو گئے ہیں کہ ہمیں سرکار کی تعلیمات تک کی خبر نہیں ہے۔ آج پوچھا جائے کہ تم نے اپنی بہن کو حصہ کیوں نہیں دیا، انسان کہتا میں نے اس کی شادی کرائی تھی اس لیے، جو کچھ اس کا حصہ بنتا تھا اس کی شادی میں خرچ ہو گیا۔ میرے عزیزوں، کس شریعت نے یہ حکم دیا ہے کہ شادی کے اخراجات کو آپ حصے میں کر دیں؟ یہ بھائی کی ذمہ داری ہوتی ہے، اگر اس کا باپ نہیں ہے تو بھائی اپنی بہن کی شادی کرے، یہ اس کی ذمہ داری ہے، یہ بطور احسان ہوتا ہے، یہ بطور حصہ نہیں ہوتا ہے کہ آپ شادی میں جو اخراجات کر دیں تو اس کی جائیداد میں سے اتنا حصہ نکال دیں۔ کتنے بدبخت ایسے ہیں اپنی اولاد کے اگر علاج پہ پیسے خرچہ ہو جاتا ہے تو اسے حصہ نہ دے کر یہ کہتے ہیں کہ تمہارے حصے کا جو پیسہ بنتا تھا میں نے تمہاری علاج پر خرچ کر دیا۔ میرے عزیزوں، یہ حق آج تم دنیا میں تو مار لو گے، کل میدان محشر میں رب کے حضور کیا جواب دو گے جب رب سوال کرے گا کہ میں نے تجھے یہ چیزیں دی تھی، میرے محبوب نے تجھے مسئلہ بتا دیا تھا کہ کس کو کتنا بانٹنا ہے، تجھے اس مسائل کی کیوں خبر نہیں ہوئی، تو نے ان کا حقداروں کا حصہ کیوں نہیں دیا؟ آج میدان محشر میں آئے ہو تو میں انصاف کروں گا، لاؤ تمہاری جو نیکیاں ہیں میں تمہارے حقداروں کو دیتا ہوں، اگر نیکی نہیں ہے تو میں حقداروں کا گناہ تمہارے سپرد کرتا ہوں۔ ہمیں اپنی عالی شان بلڈنگیں بنانے کا فکر ہے، ہماری بہن بے سر و سامان ہے، اس کے سر پہ چھت تک نہیں ہے، ہم نے اس کا حصہ مار رکھا ہے، لیکن ہمیں فکر نہیں ہوتی کہ ہمیں بہن کے لیے۔ میرے عزیزوں، بہن چھوڑ دے یہ اس کا احسان ہے، لیکن پہلے جائیداد میں حصہ لگاؤ تو صحیح۔ جائیداد میں حصہ ہم لگاتے نہیں، اور زمانے بھر میں یہ ڈنکا گاتے پھرتے ہیں کہ میری بہن بڑی رحیم ہے، بڑی کریم ہے، اس نے تو اپنے حصے کو ہی معاف کر دیا ہے۔ میرے عزیزوں، پہلے اس کے حصے کو اس کے ہاتھ پر رکھو تو صحیح۔ پیسہ اچھوں کی نیت بدل دیتا ہے، پہلے جائیداد اس کے ہاتھ پہ رکھو تو صحیح، مال اس کے ہاتھ پہ رکھو تو صحیح، تب پتہ چلے گا کہ کون کتنا حق اپنا معاف کرتا ہے۔ جیسے مہر کے تعلق سے ہوتا ہے، بعض شوہر کہتے ہیں بندھانے کے ٹائم 5 لاکھ 10 لاکھ مہر بندھوائی ہے، 10 تولہ 20 تولہ سونا بندھا ہے مہر میں، دینے کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں ہم نے اپنی بیوی سے معاف کرا لیا ہے۔ میرے عزیزوں، زبانی معاف نہیں کرایا جاتا ہے، جتنا مہر تم نے باندھا ہے پہلے بیوی کے ہاتھ پہ رکھو، اپنی مرضی سے وہ معاف کر دے تب وہ معاف کرنا کہلاتا ہے۔ ہم نے دیا نہیں، خالی کہہ دیا محترمہ آپ کے لیے اتنا مہر مقرر تھا، مہربانی کریں معاف کر دیں۔
میرے عزیزوں یہاں 100 روپے ہاتھ میں آ جائے تو ایمان ڈگمگا جاتا ہے، ڈول جاتا ہے. جہاں لاکھوں اور کروڑوں کی بات ہو تو وہاں ایمان کی کون حفاظت کرے گا؟ اور بہرحال وہاں ایمان کے تعلق سے سوال ہی نہیں ہوتا ہے، وہ تو اس کا حق ہے. آپ پہلے اس کے حق کو اس کے ہاتھ پہ رکھیں تو صحیح، پھر وہ اپنی مرضی سے. آپ کو یہ کہنے کا بھی حق نہیں ہے کہ میری بہن یا میری بیوی اس حق کو معاف کر دے. وہ اپنی مرضی سے معاف کرتی ہے، یہ اس کی مہربانی ہوگی، یہ اس کا احسان ہوگا. آپ کو حق نہیں پہنچتا ہے کہ آپ اس سے معاف کرائیں. اب یہ حقوق ہم مار رہے ہیں، لیکن اس کے تعلق سے ہمیں کوئی فکر نہیں ہے کہ کل میدان محشر میں یہی ہمارے لیے وبال جان بن جائے گا. ہمیں اس چیز کی فکر ہے فلاں 11ویں نہیں کیا ہے تو اس کے ایمان میں کچھ خطرہ ہے، ہو سکتا ہے یہ 24 نمبر ہو، یہ وہابی ہو، یہ فلانا ہو، ڈھمکانا ہو. ان چیزوں کی تو فکر ہے، لیکن ہمیں ایک مسلمان کا حق مارے پڑے ہیں لیکن پھر بھی اسے مومن اور مسلمان تسلیم کرتے جاتے. مذہب اسلام کی یہ تعلیمات نہیں ہے. مذہب اسلام تعلیم یہ دیتا ہے کہ جو سرکار نے تمہیں بتایا ہے اس پر کما حق کو عمل کرو. ایک زمانہ تھا کہ کفار اور مشرک وہ بھی مسلمان پر ایسا یقین کرتے تھے کہ اگر ان کے پاس امانت رکھتے تھے تو اس یقین کے ساتھ رکھتے تھے کہ یہ مسلمان ہے، یہ محمد عربی کا ماننے والا ہے، یہ میری امانت میں ایک ذرہ برابر بھی خیانت نہیں کر سکتا ہے. یہ کفار و مشرک یہ ان کا عقیدہ تھا، ان کا یقین تھا. آج ایک مسلمان کو مسلمان پر یقین نہیں. کفار کی تو بات دور ہے، آج ایک مسلمان یقین کے ساتھ کسی کے پاس اپنی امانت نہیں رکھ سکتا. اگر رکھتا بھی ہے تو اس کو کھٹکا لگا رہتا ہے کہ کہیں میری امانت میں یہ خیانت نہ کر دے، کہیں اس میں ہاتھ نہ ڈال دے، کہیں ڈاکہ زنی نہ کر دے، کہیں اسے غائب نہ کر دے اور بعد میں کوئی بہانے بنا دے گا. کیوں؟ کیونکہ آج ہمارا عمل ایسا ہے، ہمارے کردار اسی چیز کی گواہی دے رہے ہیں. انسان اپنے کردار سے اپنے آپ کو منواتا ہے، اپنی زبان سے نہیں منوایا جا سکتا ہے کسی کو. آپ وہ کردار پیش تو کریں، آپ وہ عمل پیش تو کریں صحیح. ہمارا وہ عمل نہیں ہے، ہمارا وہ کردار نہیں ہے، اور ہم سب سے بڑے سچے اور پکے مسلمان اور سب سے بڑے سنی کہلانے کے حقدار ہیں. میرے عزیزوں نہ سنیت اس چیز کا نام ہے، نہ اسلام اس چیز کا نام ہے. اسلام نام ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنے کا، اس کو عملی جامہ پہنانے کا، اور سنیت بھی اسی چیز کا نام ہے. آپ ربیع الاول جشن کے ساتھ منائیں، دوسرے کا حق مار لیں تو کیا وہ منانا آپ کو بچا لے گا؟ کوئی وقت کا مفتی فتویٰ دیتا ہو کہ بچا لے گا، لیکن میں کہتا ہوں کہ کوئی مائی کا لال آپ کو میدان محشر میں نہیں بچا سکتا. آپ دوسروں کا حق ماریں، 11ویں منائیں، 1-2 ڈیگ نہیں 1100 ڈیگ کی بھی بریانی تقسیم کر دیں. اگر کسی کا 1 روپے بھی مارا ہوگا تو پہلے اسے 1 روپے کا حساب دینا پڑے گا، تب اللہ دیکھے گا کہ آپ کو اس 1100 ڈیگ پہ کیا کرنا ہے. ہم نے اتنی کمزور چیز سمجھ لی ہے اسلام کو، ہم نے اسلام کی تعلیمات کو اتنا حقیر سمجھ لیا ہے، اور حقوق العباد کی ہماری کوئی اہمیت نہیں. آج میرے عزیزوں انسان یہ سوال کرتے ہیں کہ یار ہم نے کسی کا حق نہیں مارا. میں ایک مثال سمجھانا چاہتا ہوں کہ حق ہم مارتے ہیں لیکن ہماری نگاہ میں وہ حق مارنا نہیں ہوتا ہے. ہم نے کسی کا حق نہیں مارا ہے، پھر بھی ہم پر مصائب آ رہے ہیں، پریشانیاں آ رہی ہیں، مصیبتیں آ رہی ہیں. آخر کیا وجہ ہے؟ میں ایک ادنا سی مثال دوں. انسان نے اگر 40x40 کا رقبہ خریدا ہے نا مکان بنوانے کے لیے، تو وہ 40x40 میں پورا مکان بنواتا ہے. اب جو گھر پہ چڑھنے کے لیے زینہ بنواتا ہے وہ روڈ پہ بنوائے گا. یا آپ دوسرے کا حق مار رہے ہیں. روڈ وہ راہگیروں کا حق ہے، راستہ چلنے والوں کا حق ہے. اگر گھر کے سامنے نالی ہے تو نالی پار کرنے کے لیے کوئی سامان تو رکھ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کو سیڑھی بنانی ہے گاڑی چڑھانے کے لیے تو اپنا گھر 2 فٹ پیچھے بنائیے اور اس 2 فٹ کے اندر اس چیز کا انتظام کریے. ہم نیچے کا منزلہ تو روڈ کے لیول میں بناتے ہیں، چھت پہ پہنچتے ہیں 5 فٹ آگے نکل آتا ہے، اس فکر سے کہ نیچے سے گاڑیاں گزریں گی اوپر سے تو نہیں گزریں گی. لیکن آپ حق مار رہے ہو راہگیروں کا. وہ آپ کا حق نہیں ہے جو آپ نے 5 فٹ آگے نکال کے یا جتنا بھی نکال کے بنایا ہے، وہ راہگیروں کا حق ہے. آپ نے جتنی زمین خریدی ہے شریعت صرف اتنے میں آپ کو مکان بنانے کی اجازت دیتی ہے. لیکن ہم حق مار رہے ہیں کہ نہیں مار رہے ہیں؟ لیکن اس چیز کو ہم سمجھتے نہیں ہیں کہ ہم کسی کا حق مار رہے ہیں، اس لیے ہم اس چیز سے بے خبر ہیں. ایسے نہ جانے کتنے مثال ہیں، بیان کروں تو وقت کم پڑ جائے گا، لیکن باتیں نہیں ختم ہوں گی. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ان چیزوں کی فکر کریں. حق مارنا کسے کہا جاتا ہے اس چیز کو سمجھیں، اور حقوق العباد کی اہمیت کو سمجھیں. جب تک اس چیز کی اہمیت کو نہیں سمجھیں گے، جب تک ہم اس چیز کی اہمیت کو نہیں سمجھیں گے، ہم صحیح تعلیمات پر کبھی عمل نہیں کر سکتے. آج ہم
11ਵੀं پہ ربیع الاول پہ. میں اس کی اہمیت نہیں کم کر رہا, میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہزاروں لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں روپے خرچ کر دیتے ہیں. کس چیز پہ؟ ان اسباب پہ جن کی اتنی زیادہ ضرورت نہیں ہوتی ہے. وہیں ہمارے محلے میں, ہمارے پڑوس میں, ہمارے گھر کے بغل میں کتنے غریب اور نادار ایسے ہوتے ہیں کہ گرمی کا موسم آئے تو کپڑے نہیں, ٹھنڈی آئے تو ٹھنڈ سے بچنے کے لیے سامان نہیں, برسات آئے تو بارش سے بچنے کے لیے ان کے سر پہ چھت نہیں, لیکن ہمیں ان کی فکر نہیں ہوتی ہے. میرے عزیزوں, یقین مانو جس ربیع الاول اور 11ویں میں یا ان سے منسوب کر کے تم نے کسی غریب کا بھلا کر دیا, تمہارے جشن سے کہیں زیادہ سرکار کو اس چیز سے خوشی ہو. سرکار نے یہ تعلیمات دی ہے, اور خود خدا فرماتا ہے کہ امیروں کے مال میں غریبوں کا حصہ ہے, تمہیں ان غریبوں کی خبرگیری کرنی پڑے گی. وہ تو اللہ ہے, اس نے جسے چاہا قادر مطلق ہے, جسے چاہا امیر بنا دیا, جسے چاہا غریب بنا دیا, لیکن انصاف کر دیا کہ جنہیں میں نے امیر بنایا ہے وہ کان کھول کر میری بات سن لیں کہ میں نے ان کے مال میں غریبوں کا حصہ رکھا ہے. اگر تم ان کا حصہ نہیں دو گے تو دنیا میں تو تم ان پہ ظلم ڈھا سکتے ہو, لیکن میدان محشر میں انصاف کر دوں گا. اس لیے میرے عزیزوں, یہ جو چیزیں ہم کرتے ہیں, ہم کاروبار میں بے ایمانیاں کرتے ہیں, ناپ تول میں بے ایمانیاں کرتے ہیں, یہ تمام کے تمام چیزیں حقوق العباد میں داخل ہوتی ہیں, یہ حق مارنے کے زمرے میں جاتی ہیں. ہم کاروبار میں جھوٹ بولتے ہیں, ہم حرام مال کماتے ہیں, سود کھاتے ہیں, اور تمام جو خرابیاں ہیں, یہ تمام کی تمام چیزیں حق مارنا کہلاتی ہیں, اور کل میدان محشر میں اللہ کے حضور ہم کوئی جواب نہ دے سکیں گے. اس لیے میرے عزیزوں, ان تمام چیزوں کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھو. اور جن سے بھی غلطی ہوئی ہے, کچھ لوگ اس وجہ سے کسی سے معافی نہیں مانگتے کہ یار زمانے پہلے غلطی کی تھی, تب بچے تھے, آج بڑے ہو گئے ہیں, کیسے معافی مانگیں گے بڑے. میرے عزیزوں, ایک بات اپنے ذہن میں بٹھا لو, دنیا کی شرمندگی کہیں بہتر ہے میدان محشر میں شرمندہ ہونے سے. اس لیے دنیا میں معافی مانگ کے شرمندہ ہو لو, رب کے حضور تم سرخرو ہو جاؤ گے. لیکن اگر اس شرمندگی کے ڈر سے تم نے دنیا میں معافی نہیں مانگی اور موت آ گئی, تو کل میدان محشر میں ایک دو نہیں بلکہ کائنات کی ہر شے وہاں موجود ہوگی. کائنات کا ہر انسان, حضرت آدم سے لے کر جناب محمد رسول اللہ اور آخری انسان تک وہاں موجود ہوں گے. ہر انسان آپ کی شرمندگی کو دیکھ رہا ہوگا, اور آپ ان کے سامنے شرمندہ ہو رہے ہوں گے. اس لیے میرے عزیزوں, اگر ہم سے ایسی کوئی خطا ہو گئی ہو, کوئی غلطی ہو گئی ہو, انسان خطاؤں کا مجموعہ ہے, اور رب کو بھی تو سب سے زیادہ ادا یہی پسند ہے کہ بندہ مجھ سے معافی مانگے. اللہ یہ کہتا ہے کہ گناہوں سے بچو, لیکن اس نے یہ کبھی نہیں کہا کہ گناہ کرنے والے میرے قریب ہی نہ آئیں. اللہ کہتا ہے کہ اگر تم سے غلطیاں ہو جائیں, گناہ ہو جائیں, آؤ میری بارگاہ میں کریم ہوں, میں رحیم ہوں, میں تمہیں معاف کر دوں گا, معافی مانگو تو صحیح. تو اسی طریقے سے بندے کو بھی اپنا ظرف بلند کرنا چاہیے. جن کا حق مارا ہو وہ بھی اپنا ظرف بلند کر کے اگر کوئی معافی مانگتا ہے تو اسے معاف کر دیں. رب کریم سے دعا ہے کہ مولا تعالی ہم سبوں کو حقوق العباد سمجھنے کی, اور جن کا حق مارا ہے ان کا حق واپس کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے.